ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، اپریل کی 26 اور شوال کی 27 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ضلع کرگل میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تدارک کے لیے ڈسٹرکٹ ڈی ایڈکشن سینٹر کرگل، محکمہ تعلیم کرگل، بسیج روحانیون امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے اشتراک سے مختلف ہائر سیکنڈری اور ہائی اسکولوں میں منشیات سے متعلق آگاہی پروگراموں کا سلسلہ باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے. اس مہم کا افتتاح آج گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول برو میں خصوصی تقریب کے دوران کیا گیا. افتتاحی تقریب میں بسیج روحانیون آئی کمیٹی کے ممبر حجت الاسلام آغا سید علی موسوی اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے ممبر آغا سید رضا رضوی، ڈی ڈی اے کے کوآرڈینیٹر اور اسکول کے اساتذہ نے شرکت کی. مارننگ اسمبلی کے دوران منعقدہ پروگرام میں بڑی تعداد میں طلباء کو منشیات کے مضر اثرات، اس کی تباہ کاریوں اور معاشرتی نقصان پر آگاہ کیا گیا. مقررین نے اپنے خطابات میں ضلع میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نشہ نہ صرف انسان کی ذاتی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے بلکہ پورے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. انہوں نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے، اپنے صلاحیتوں کو مثبت راستے پر لگانے اور ایک صحت مند معاشرے تشکیل دینے پر زور دیا. اس موقع پر اسکول کے پرنسپل اور اساتذہ نے علماء کرام کی اس عملی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کی فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے اس طرح کے پروگراموں کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور طلباء کو مزید اس حوالے سے رہنمائی فراہم کی جائے گی. واضح رہے کہ بسیج روحانیون کے علماء کرام ماضی میں بھی ضلع کرگل کے مختلف سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں میں اخلاقی تعلیم اور منشیات کے نقصانات سے متعلق آگاہی پروگرام منعقد کرتے رہے ہیں. تاہم محکمہ تعلیم کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رکا ہوا تھا. تاہم اس سال محکمہ تعلیم نے منشیات کے بڑھتے رجحان کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ علماء کرام کے ذریعے طلباء کی اخلاقی رہنمائی ہی اس خطرناک رجحان کے انسداد کا مؤثر ذریعہ ہے. عوامی حلقوں نے اس اقدام کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے علماء کرام اور متعلقہ اداروں کی کوششوں کو زبردست سراہا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس مہم سے نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے بچانے میں نمایاں کامیابی حاصل ہوگی. ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائز یو ٹی لداخ طاہر حسین زبدوی ان دنوں ضلع کرگل کے مختلف سب ڈویژنز اور دور دراز علاقوں کے دورے پر ہیں. دورے کا مقصد عوامی مسائل کو براہ راست سننا اور راشن سٹوروں کی حالت کا جائزہ لینا ہے. اسی سلسلے میں انہوں نے گزشتہ روز سب ڈویژن سانکو کے مختلف دیہات میں قائم راشن سٹوروں کا معائنہ کیا اور عوام کو راشن فراہمی سے متعلق درپیش مسائل سنے. بعد ازاں ڈاکبالا سانکو میں ایک عوامی دربار منعقد ہوا جس میں کونسلر تھانگدمبر سید احمد رضوی، کونسلر سلسکوٹ سجاد حسین خان، کونسلر برسو شیخ محمد انصاری سمیت بڑی تعداد میں مقامی لوگ شریک ہوئے. عوامی دربار میں طاہر حسین زبدوی نے لوگوں کے مسائل اور خدشات کو بغور سنا اور ان کے ازالے کی یقین دہانی کرائی. عوامی دربار کے دوران کچھ مقامی حلقوں نے راشن سٹوروں پر آٹے کی قلت اور معیار پر سوال اٹھایا، جس پر ڈائریکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ آٹا بہترین کوالٹی کا ہے. انہوں نے کہا کہ آٹے کی کوالٹی اس کی سفیدی سے نہیں بلکہ فائبر کی مقدار سے جانچی جاتی ہے اور زیادہ فائبر والا آٹا صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے. طاہر حسین زبدوی کے گاؤں گاؤں جا کر براہ راست عوام سے ملاقات کرنے اور ان کے مسائل سننے پر مقامی آبادی نے ان کی بھرپور پذیرائی کی اور ان کے عوامی انداز کو سراہا.
کرگل ضلع میں 2025 کے عازمین حج زائرین کے لیے ویکسینیشن مہم آج کامیابی سے مکمل ہوئی۔ ضلع کے مختلف بلاکس میں کیمپوں کا انعقاد کیا گیا، جس کا مرکزی کیمپ چیف میڈیکل آفیسر کرگل کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر چیئرپرسن حج کمیٹی لداخ محمد علی مجاز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو، چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر لیاقت علی، ڈسٹرکٹ امیونائزیشن آفیسر ڈاکٹر رابعہ بانو، بلاک میڈیکل آفیسر ڈاکٹر جلیل وانی اور دیگر افسران موجود تھے۔ چیئرمین محمد علی مجاز نے زائرین کو سفر کی تیاریوں پر ہدایت دیتے ہوئے بتایا کہ زائرین کو 8 مئی 2025 تک حج ہاؤس سری نگر پہنچنا ہوگا، جہاں سے روانگی 9 مئی کو ہوگی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو نے کامیاب مہم پر تمام متعلقہ محکموں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حج کے سفر میں احتیاط اور ہلکے سامان کے استعمال پر زور دیا۔ چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر لیاقت علی نے ویکسینیشن اور طبی جانچ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ لیہ ضلع کے تیما سگم گاؤں میں آج ایک روزہ آگاہی پروگرام منعقد ہوا، جس کا مقصد تعلیمی نظام کو مضبوط بنانا اور نوجوانوں میں منشیات سے بچاؤ کی آگاہی پیدا کرنا تھا۔ یہ پروگرام LBA شم ایجوکیشن کمیٹی، LHDC لیہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور محکمہ تعلیم کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ تقریب میں متعلقہ کونسلر، محکمہ تعلیم اور اطلاعات کے افسران، LBA شم کے ایجوکیشن کمیٹی کے ارکان، نمبردار اور بڑی تعداد میں طلباء اور والدین نے شرکت کی۔ کونسلر ٹشی ٹنڈپ نے منتظمین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے والدین پر زور دیا کہ وہ معاشرتی برائیوں سے بچوں کو محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر ٹشی ٹنڈپ نے نشے کی لت اور دماغی صحت کے مسائل پر تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اس موقع پر منشیات سے بچاؤ پر مبنی مختصر فلم بھی دکھائی گئی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ پہلگام میں 22 رن چراگاہ پر ہوئے دہشت گرد حملے میں جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے جنوبی کشمیر کے پلوامہ، شوپیان اور کولگام اضلاع میں مزید عسکریت پسندوں کے مکانات منہدم کر دیے۔ حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ یہ کارروائیاں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران انجام دی گئی۔ یہ کارروائیاں حالیہ دنوں بھارتی سیکورٹی ایجنسیز کی جانب سے اٹھائے جا رہے سخت ترین رد عمل میں شمار کی جا رہی ہیں اور ان کا مقصد 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے مہلک حملے کے ذمہ داران کا سراغ لگانا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی بمباری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں نے تازہ جارحیت کے دوران یمن کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں مشرقی صنعاء کا علاقہ مدغال بھی شامل ہے، جہاں پر 4 فضائی حملے کیے گئے۔ اسی طرح صوبہ عمران کے شمالی علاقے پر بھی کم از کم 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ یمنی ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے صنعاء کے شمال مشرقی علاقے نبی حشیش پر بھی 2 فضائی حملے کیے، تاہم ابھی تک ان حملوں میں جانی یا مالی نقصانات کے بارے میں کوئی مصدقہ رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان حملوں کا مقصد نہ صرف یمنی مزاحمت کو دبانا ہے، بلکہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والی قوتوں کو بھی سبق سکھانا ہے۔ امریکی کانگریس کے ایک رکن نے انکشاف کیا ہے کہ تحریر الشام کے سربراہ الجولانی صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرپرسن کیری ملس نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ جمعے کو استنبول میں امریکی وفد کی موجودگی میں الجولانی سے ملاقات کی، جس میں دمشق اور تل ابیب کے تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔